عمل کرنے کے لیے اور اس عمل کی کوشش کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ اس معاملات کو جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پورا اگر آپ غور و خوض کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل میں بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، رزق دینے والا، بولیے رزق دینے والا اللہ ہے۔ سب سے پہلے کاروبار میں توکل علی اللہ ہونا ضروری ہے۔ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر محکم یقین اور محکم توکل کہ میں نے کام شروع کیا ہے، اللہ اس میں برکتیں دے گا، اور دائیں بائیں والے سارے سہاروں سے اپنا ذہن اٹھا لینا کہ وہ مجھے نفع دے گا، اس سے مجھے نفع ملے گا، اس سے ملے گا، لوگوں کے اوپر توکل رکھنا، بھروسہ کر لینا، یہ عقیدہ توحیدی نہیں ہے۔ عقیدہ توحیدی یہ ہے کہ میرا اللہ مددگار ہے اور وہ میری مدد فرمائے گا۔ اس توکل پر میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک تسلسل بیٹھ جائے۔ ایک صحابی تھے بزرگ، وہ بیمار بھی تھے، غریب بھی تھے۔ ان کے پاس کچھ صحابہ ان کا پتہ لینے کے لیے آئے۔ جب آئے تو اس کی خستہ حالی، مفلسی دیکھ کر ان صحابہ نے کہا، وہ دور تھا حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ انہوں نے ان سے بولا کہ بھائی آپ نے غرباء کے لیے وظیفے قائم کیے ہوئے ہیں، تو آپ تو بزرگ صحابی ہیں، آپ جائیں اور جا کے حضرت عمر فاروق سے وظیفہ لگوا لیں۔ آپ بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تو آپ کا حق ہے۔ تو وہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق کے پاس تشریف لائے۔ جس وقت وہ آئے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو کے یہ الفاظ بول رہے تھے، اللہ تو نے مجھے ان مسلمانوں کا امیر بنایا ہے، لوگ میرے پاس ایک تمنا طبع لے کے آتے ہیں، اور میرے پاس اگر روپیہ پیسہ مال و دولت اگر نہیں ہوگا تو لوگ جو آسرا لے کے آتے ہیں کہ عمر سے جا کے کچھ لیتے ہیں، ان کو میں کیسے دوں گا؟ یا اللہ تو مجھے عطا فرما، یا اللہ تو مجھے عطا فرما، مجھے کثرت مال عطا فرما تاکہ میں لوگوں کو دوں،
اور اگر تو مجھے نہیں دے گا تو میں کس کو کیا دے سکوں گا؟ اللہ تو میری مدد فرما، اللہ تو مجھے عطا فرما۔ رو بھی رہے تھے، گڑ گڑا بھی رہے تھے، مانگ بھی رہے تھے۔ وہ جو بزرگ صحابی آئے تھے نا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے بندہ ہاتھ میں سوٹا، ڈنڈا، آسا رکھ لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں تھا۔ اور جب بوڑھا بندہ جب چلتا ہے تو صاف ظاہر ہے پاؤں کی آواز کے ساتھ اس ڈنڈے کی آواز بھی آتی ہے۔ یہ ساری دعائیں جو حضرت عمر نے جو مانگ رہے تھے، انہوں نے باہر سن لی اور پھر وہ واپس چلے۔ صاف ظاہر ہے بزرگ تھے، آہستہ چلتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے نہیں اٹھایا، نہ دروازے پہ دستک دی۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ جیسے کوئی دروازے پہ آیا ہے، دعا کا اختتام کیا اور جلدی سے دروازہ کھولا تو پیچھے سے وہ بابا جی نظر آئے، صحابی رسول نظر آئے۔ ان کو آواز دی، وہ رک گئے۔ ان سے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ اب توجہ چاہتا، سرکار کیسے آنا ہوا؟ آپ آئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں اور آپ واپس چلے گئے، تو لگتا ہے کہ کوئی سوال تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کے کہنے پر وہ صحابی رسول جو بزرگ تھے، جو روپیہ پیسہ لینے کے لیے، وظیفہ لگوانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے جو جواب دیا نا، بڑا قابل غور ہے۔ ابتدا میں نے یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ ہم نے عمل کی زندگی گزارنا شروع کرنی ہے۔ انہوں نے کہا عمر، میں جو کام آیا تھا وہ میرا کام سوال کرنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ جو میں کام آیا تھا وہ سوال کرنے آیا تھا، وہ سوال کرنے سے پہلے ہی ہو گیا ہے۔ کہا کہ پھر بھی کوئی وضاحت تو کریں۔ فرمایا میں وظیفہ لگوانے کے لیے آیا تھا، میں وظیفہ لگوانے کے لیے آیا تھا، میں کچھ روپے پیسے کا تقاضا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے جو دعا مانگتے دیکھا ہے تو میرے دل میں آیا جو عمر کا رب ہے وہی تو میرا رب ہے، جو عمر کا اللہ ہے وہی تو میرا اللہ ہے۔ اور اگر عمر گڑ گڑا کے دعا مانگ کے رب سے پیسہ مانگ سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں مانگ سکتا؟ تو سب سے پہلے جو بات ہے تجارت کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر یقین محکم، پہلی بات۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے جتنا مال آپ کے پاس ہو اس کے اوپر مکمل فوکس کرنا، اس کے اوپر مکمل اعتماد کر کے شروع کر دینا، زیادہ چوکھا دولت کے چکر میں نہ پڑنا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ یا خصوصاً ابھرتے ہوئے نوجوان اسی لیے تجارت کی طرف نہیں جاتے کہ جی اس کے لیے تو لاکھوں روپیہ چاہیے، وہ 10 15 20 30 لاکھ روپیہ ہو ہم شروع کریں۔ اب لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ سے ہم کیا کام شروع کر سکتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اتنے پیسے سے کیا؟ تو یہ جو بے اعتمادی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اعتماد رکھیں، جب آپ اللہ پہ اعتماد رکھیں گے اور تھوڑے پیسے پر یقین رکھ کے چلانا شروع کریں گے کہ اس میں میرا اللہ برکت ڈالے گا، میرا کام ہے رزق حلال کے اوپر کاروبار کرنا، کام کرنا، اس میں برکت ڈالنا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو تھوڑا پیسہ ہے یا زیادہ ہے اس سے شروع فرما۔ آپ یقین جانیں جب آپ مکمل تجارت کی طرف توجہ دیں گے تو پھر آؤ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی، جو میرے آقا نے فرمائی، وہ دونوں آپ کے پاس رکھتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ ہاں ہے۔ تمہارے رزق میں برکت دینے والا اللہ ہے۔
تمہارے تھوڑے کو زیادہ کرنے والا اللہ ہے، اور اس کو بڑھانے والا اللہ ہے، تو تم پھر کس بات کا خوف رکھتے ہو، کس بات کا ڈر رکھتے ہو؟ حدیث پاک سنیں، میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ نے رزق میں 10 درجے رکھے ہیں، 10 برکتیں رکھی، 10 برکتیں رکھی۔ اس 10 برکت میں ایک برکت نوکری میں ہے اور 9 برکتیں تجارت میں ہیں۔ تجارت میں کتنی برکتیں؟ بلوا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کا ارادہ بن جائے۔ ہم نے یہ ارادہ ترک کر دیا، ایک درجے پر نوکری کی برکت ہے اور 9 درجے پر بولیے تجارت کی برکت ہے، 9 درجے پر تجارت ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذرا توجہ کریں، نوکری میں غلامی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بھئی اتنی تیزی سے بائک چلا رہے ہو، اتنی تیزی سے جناب جا رہے ہو، خیر ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں جو ہم سنتے دیکھتے ہیں، وہ استاد جی ٹائم ہو گیا فیکٹری جان والا تے جے اگر لیٹ ہو گیا گیٹ بند ہو جائے گا، تو تاجر کا کبھی گیٹ بند ہو گیا وہ خود مختار ہو جاتا۔ تو یہ غلامی ہے، نوکری غلامی ہے۔ رسول اللہ ہر غلامی سے انسان کو آزاد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو حضور نے تو بڑے بڑے طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کا ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ کے پاس ایک دفعہ وہ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ سب سے افضل بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل اور بہترین صدقہ۔ غلام کو آزاد کروایا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنے ارشادات فرمائے۔ دیکھیں روزہ ہے، اگر کوئی توڑ دیتا ہے دیدہ دنستہ بغیر کسی عذر کے تو اسے کفارہ ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، وہ غلام آزاد کرے۔ پھر 60 روزے ہے، پھر 60 لوگوں کا آخری درجہ یہ ہے کھانا کھلائے۔ تو پہلا درجہ انسانوں کو غلامی سے آزادی کا رکھا ہے حضور علیہ السلام۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب بھی کوئی امیر آتا اور آ کے کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مال زیادہ کن لوگوں پر خرچ کروں، تو میرے آقا فرماتے قیدیوں پر کرو، انہیں رہائی دلا دو، اور غلاموں پہ کرو، انہیں آزاد کروا دو۔ فرمایا یہ سب سے بہترین صدقہ اور سب سے بہترین پیسہ لگانے کی جگہ ہے۔ تو نوکری میں غلامی پائی جاتی ہے، تجارت میں آزادی پائی جاتی ہے۔ ٹاپ کے عالیشان جو صحابہ جن کو حضور نے جنت دے دی وہ 10 ہیں۔ کتنے؟ 10 صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سعد، حضرت سعید، اور پھر اسی طرح
جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ وغیرہ، یہ 10 صحابہ، اور ان 10 صحابہ ان کی زندگی کو اگر دیکھ لو تو وہ نوکریاں نہیں کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے۔ ٹاپ کے جو 10 صحابہ وہ سارے تجارت کرتے تھے۔ اہل مدینہ تجارت کرتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور رسول اللہ کی زندگی کو نکالو تو سب سے بڑا جو مال کمانے کا آپ نے سلسلہ بنایا وہ تجارت ہے۔ حضور نے تجارت فرمائی، تو میرے بھائی تجارت کی طرف توجہ دیں، کام کی طرف توجہ دیں۔ صبح سے لے کے شام تک لیٹے رہنا اور اس کی پھر الگ ایک غلاستے ہیں، نجاستے ہیں۔ جب اکیلا تنہا بندہ لیٹا رہے گا پھر وہ کسی نہ کسی عیب کی تلاش میں ہو جائے گا، یا وہ کوئی عیب کرنے لگے گا، یا وہ اس کو لچ لگ جائے گی، اس چکر میں پڑ جائے گا۔ میرے بھائی تجارت کی طرف آؤ، تجارت کرنے کی کوشش کرو۔ اب میں ٹائم کے پیش نظر آپ کو ایک بات سناتا ہوں ایک صحابی رسول کی۔ جب ہم صحابہ کا انسپیکٹ کرتے ہیں نا، سارے صحابہ کا، جو سب سے زیادہ امیر صحابی ہے نا، سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ امیر صحابی وہ ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یہ سب سے بڑا امیر بندہ۔ اگر ان کی زندگی کے چند پہلو پر غور کیا جائے، بڑی ساری ہدایت ہے میرے اور آپ کے لیے، اور بہت سارا آگے مستقبل کو روشن کرنے کا طور طریقہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے چند پہلو آپ کی نظر میں کروں تو غور کریں، تو کر دیں آپ تھوڑا سا مہربانی۔ میں نے کہا تھا آج اس بات پہ غور کریں اور آپ دل دماغ میں ایک عہد کریں، کوشش کریں۔ بھئی ہمارا کام ہے صدا دے دینا، مالی دا کام پانی پانا تے بار بار مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارا کام ہے صدا دینا، مخلص ہو کر، پرخلوص طریقے سے، بغیر کسی حجاب و پردے کے، صاف ٹھیک بات آپ کو پہنچا دینا۔ اگر آپ عمل کریں گے، میں عمل کروں گا، انشاءاللہ بات بن جائے۔ یہ جو بعض لوگوں کو بعض لوگ تنگ کرتے ہیں، آوازاری، پریشانی، گھر بیٹھے بیٹھے، آخر ایک نہ ایک دن تو غریب ہونا ہی ہونا ہے، باہر نکلے، کام کاج پہ لگے، وہ کاروبار کریں، رزق آئے گا، آپ خوشحال ہوں گے، آپ کا لباس اچھا ہوگا، آپ کا جوتا اچھا ہوگا، آپ کا کھانا پینا اچھا ہو جائے گا، آپ کے پاس سواری اچھی آ جائے گی، آپ کے پاس جو مکان ہے وہ اچھا آ جائے گا، آپ کی ماں باپ کی لائف ٹھیک ہو جائے گی، پھر جناب والا آگے آپ کے بیوی بچوں کی لائف ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر جناب والا آگے آپ اپنی برادری رشتہ داروں کو سنوارنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کو آلودہ کر لیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، آپ خراب نہیں ہوں گے، ساتھ آپ کے بیوی بچے بھی ذلیل ہو جائیں گے، وہ بھی لوگوں کے نوکر چاکر ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ اندر ہی بیٹھے رہیں گے تو آپ پھر خاندان کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان ان کا شروع کر دیں گے، ان کو پھر جناب تنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آؤ حضور علیہ السلام اور صحابہ کا راستہ اپناؤ، غنی اور سخی ہو جاؤ۔ دیکھیں رسول اللہ نے کتنی خوبصورت مثال دی، میری طرف توجہ دیں، آپ کو سمجھ آئے گا۔ ایک ہے یہ ہاتھ اور ایک ہے یہ ہاتھ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ
اس ہاتھ سے یہ ہاتھ افضل ہے. اس چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے یہ جو کشکول ہے ہمارے ملک کے تو وزیروں نے پکڑ لیا. ہمارے تو سابق وزیر کہتے تھے میں نے پی ایچ ڈی کیا مانگنے میں، مجھ سے زیادہ کو مانگے نہیں سکتے. اللہ نے نجات دے دی، اللہ آگے بھی نجات دے. ہمارے جو آج کے موجودہ وزیر اعظم ہیں حکما، میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں جو دیکھنے میں آ رہا ہے سب مانگنے میں لگے ہوئے ہیں. اس مانگنے کو ختم کرو. چھوٹی سطح پہ ہو، چھوٹی سطح پہ ختم کرو. اللہ کی قسم اللہ غنی اور سخی ہے. تو حضور نے جب ہمارے نبی نے فرما دیا نا اس ہاتھ سے یہ ہاتھ، اور یہ آپ پریشان ہو گئے. یہ خطاب بھی ہوتا ہے، یہ بھی سنا کریں. یہ ہاتھ ہے افضل ہے، یہ ہاتھ. اس ہاتھ کو مضبوط کریں.